قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد للہ کما ہوا اہلو والصلاۃ والسلام علی یا سید المرسلین و شفیع المذنبین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علی لعنۃ اللہ علی الاعداء اجمعین من الاولین الی الآخرین من ھذا اليوم الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کتاب صحیح البخاری فی باب قرابت رسول اللہ الفاطمۃ بزات منی فمن اغصبہا اغصبانی صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، اس فرمان نبوت کے اندر کائنات کے نبی معظم ذات برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری کے باب قرابت رسول اللہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بس جس نے میری سیدہ کو فاطمہ کو اذیت پہنچائی بس اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی۔ صلوات۔ تو سامعین گرامی، اس فرمان نبوت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجود فاطمہ کو وجود رسالت کا جز قرار دیا ہے، اور دوسرے حصے میں دنیا والوں کو یہ پاور کروایا ہے کہ لوگوں، جس طرح اپنے ذاتی وجود کو اذیت پہنچنے سے اذیت ملتی ہے، مجھے ویسی ہی اذیت اپنی فاطمہ کی اذیت ملتی ہے، کیونکہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرے جسم و جان کا حصہ ہے، وہ مجھ سے جدا نہیں ہے۔ صلوات پر ذات سیدہ۔ تو سامعین گرامی، میری ملکہ عالمیان، ملکہ طہارت کا ایک لقب مبارک ہے بطول الاسرا۔ تو یہ بطول فقط ایک لقب نہیں، بلکہ بطول ایک ڈیزائنیشن کا نام ہے، بطول ایک سٹیٹس کا نام ہے، بطول ایک عہدے کو کہتے ہیں۔ ہر کوئی بطول نہیں ہو سکتا، بلکہ بطول فقط اس مستور کو کہا جاتا ہے جس سے ایک لحظہ کے لیے بھی مسلح عبادت چھوٹنے نہ پائے، تلاوت کلام پاک رکنے نہ پائے، تو اسے صداقت کی زبان بطول کہتی ہیں۔ اگر تاریخ عالمین پر نگاہ کی جائے تو بطول الاسرا فقط مادر حسنین الحرمین ہے۔ پھر بھی اگر لوگ مادر عیسیٰ کو بطول کہتے اور مانتے ہیں تو وہ اور طرح کی بطول ہے۔ سامعین گرامی، میری مالکہ کا دوسرا بڑا مشہور لقب ہے ملکہ طہارت۔ اب ذرا آپ کے طہارت کی ملکہ ہونے کی بات سنیں کہ ایک روز مدینہ کی چند عورتیں مل کر مسلمانوں کی اماں کے پاس آئیں
اور آ کر کہنے لگی ایتھل اماتی، اے مسلمانوں کی اماں جان، آپ بھی اسی گھر میں رہیں اور ہماری صدیقہ طاہرہ مختومہ دو جہاں سرکار بطول العذراء کا بچپنا، جوانی اور پھر شہادت تک تمام عرصہ حیات بھی وہی گزرا، تو کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ ہماری مالکہ طہارت کے کون سے معیار پر فائز تھی؟ طہارت میں آپ کا کون سے نمبر والا درجہ اور سٹیٹس تھا؟ تو سامعین اب ذرا مسلمانوں کی اماں کا جواب سنیں۔ یہ سن کر ان عورتوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، کیا کہا تو نے؟ ما اقول فی حقہا وارداتن حسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر، کیا میں اس بی بی سے متعلق تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ طہارت کے کون سے درجے پر فائز تھے، جنہوں نے نماز ظہر ادا کر کے 18,000 عالمین کو حسن مجتبیٰ جیسے پیشوا، رہنمائے دنیا و آخرت امام عطا کیے، پھر اسی وضو اور اسی طہارت کے ساتھ عصر کے لیے پھر کھڑی ہو گئی؟ میں تمہیں اس بی بی کی طہارت سے متعلق بتاؤں؟ تو سامعین گرامی، اسی طرح ایک روز ایک سائل نے عہدۂ ولایت کے نویں تاجدار مولائے محمد تقی الجواد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ رجوع کیا کہ مولا ذرا یہ تو بتائیں ماں جدو کی بطول العذراء، کہ آپ کی دادی جان بطول العذراء کیسی تھی؟ سائل کا یہ پوچھنا تھا کہ بطول کے بیٹے کے چہرہ اطہر پر جلال آیا۔ سائل کی طرف دیکھ کے فرمایا، ایھا السائل، کیا تجھے اپنے خدا ہونے پہ گمان ہے؟ سائل نے لجاجت سے کہا، لا یا سیدی، نہیں ہے میرے سردار۔ فرمایا، جو ایسے سوال کرتا ہے کیونکہ سیدہ کو تو فقط خدا جانتا ہے۔ فرمایا، کیا تجھے یہ جسارت کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ میں تجھے یہ بتاؤں ماں جداتی بطول العذراء، کہ میری جدہ عالیہ بطول العذراء کیسی تھی؟ سائل نے پھر لجاجت سے کہا، لا یا مولا، یا لا یا سیدی، اے میرے مولا، اے میرے سردار، ارید العرفان، میں تو محض عرفان چاہتا تھا، معرفت چاہتا تھا، کچھ جاننا، کچھ سمجھنا اور آگے پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب سیدہ کے بیٹے نے فرمایا، اچھا تو پھر یوں کہو نا کہ تو پاک سیدہ کو کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ تو سامعین، پھر اب سائل کے جواب میں بطول کے بیٹے نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، سن سائل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصلی سلام علی عبد صالح، اصلی سلام علی عبد صالح۔ میری جدہ نامدار وہ ہیں جن پر میں مصلی پر بھی درود پڑھتا ہوں اور ممبر پر بھی پڑھتا ہوں، مصلی پر بھی درود پڑھتا ہوں اور ممبر پر بھی پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا، سلام علی عبد صالح، میں اپنی جدہ نامدار پر ایسے سلام بیچتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے معبود پہ سلام بیچتا ہوں۔ فرمایا، سن سائل، اگر تو نے یہ پوچھنے کی جسارت کر ہی لی ہے کہ ماں جدوں کی بطول العذراء، تو پھر سن، الصیفۃ العصمت والعصمت والطہارت، الصیفۃ العصمت والعصمت والطہارت، میری جدہ نامدار وہ ہیں جو فقط غیر طاہر کو پاک نہیں کرتی، بلکہ وہ کلمات 3 اور 6 جنہیں تم پڑھ کے غیر طاہر کو طہارت دیتے ہو، ان کلمات کو طہارت دینے والی میری جدہ نامدار ملکہ طہارت ہی تو ہے۔ پھر فرمایا، سن سائل، اگر تو عظمت سیدہ سننا ہی چاہتا ہے، مولا فرماتے ہیں، جبریل و مسکین و جنابہا و میکائیل و سائل و بابہا و اسرافیل و عبد ترابہا و اسرائیل و عدو و اصحابہا،
کہ جبرائیل جیسا سید الملائکہ میری دادی جان کی چوکھٹ کا ادنا ترین نوکر ہے، پیمانے ناپنے والا، پیمانے کرنے والا میکائیل میری دادی کے دروازے کا بھکاری ہے۔ فرمایا پھونک مار کر قیامت پپا کر دینے والا اسرافیل میری جدہ کی مٹی کا بندہ ہے۔ فرمایا یہ روحیں قبض کرنے والا عزرائیل میری جدہ کے نوکروں کے دشمنوں کا دشمن ہے۔ جدہ کے دشمنوں کا دشمن نہیں، نوکروں کے، جدہ کے نوکروں کے دشمنوں کا دشمن۔ کیا اب بھی عظمت سیدہ سمجھ آئی؟ سامعین گرامی، ملکہ عالمیان کا ایک لقب ہے حجاب الہی، یعنی قدرت خداوندی کا پردہ۔ یہ حجاب الہی دو مقامات پر ثابت ہوا۔ ایک اس وقت جب پیغمبر اسلام معراج پر جاتے ہوئے پردہ وحدت کے قریب پہنچ کر روک لیے گئے۔ آواز آئی، اے میرے رسول یہیں پہ ٹھہر جائیں کیونکہ آگے حجاب الہی ہے، آگے پردہ وحدت ہے۔ دوسرا اس وقت کہ جب کبھی اپنی سیرت طیبہ میں پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہلیز عصمت سیدہ پر تشریف لے جاتے تو وہاں رک کر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس لیے پڑھنا پڑتی کیونکہ آگے حجاب الہی تھا۔ سامعین گرامی، وہ باری تعالیٰ اپنی حقیقت قرآن حق کے اندر کچھ اس طرح سے بتا رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کنتم کنزا مخفیا، لوگوں میں وہ خزانہ تھا جو چھپا ہوا تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، چھپنے کے لیے تو پھر کوئی نہ کوئی ٹھکانہ، کوئی آڑ، کوئی ستون، کوئی در، کوئی حجاب یا پردہ چاہیے ہوتا، تب کہیں جا کے چھپا جا سکتا ہے۔ تو کہاں اور کس کے انڈر چھپا رہا؟ وہ خاموش ہوا، معصوم بول پڑے، فرمایا لوگوں الحجاب توحید جدتی، اس کی توحید کا پردہ ہماری جدہ نامدار ہی تو تھی۔ سامعین گرامی، جب اس بے دل کے دل نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، پہچانا جاؤں، کوئی مجھے اللہ کہنے والا ہو، کوئی مجھ سے طلب کرنے والا ہو، تو پھر اس مقصد کے لیے اس نے کیا کیا؟ لا شک کافی ہے یہ ایک مقصد عظیم تھا ذات توحید کا، اپنا آپ ظاہر کرنا، اپنی ذات کو ظاہر کرنا، صفات کو ظاہر کرنا، کمالات کو ظاہر کرنا، معجزات کو ظاہر کرنا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ وہ فرماتا ہے کنت خلقتک محمد و علی دلیلا لذاتی، لوگوں میں نے اس مقصد کے لیے پھر محمد اور علی جیسے سردار تخلیق فرمائے اپنی ذات کی دلیل کے لیے۔ میں نے ان کو اپنی ذات کی دلیل بنا کر اس دنیا میں نازل فرمایا۔ آگے چل کر فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جمیع انسانوں جن تخلیق فرمائے فقط اپنی بندگی کے لیے، کہ وہ محمد اور علی جیسی ہستیوں کی اطاعت کرتے کرتے میری بندگی میں اپ گریڈ ہو جائیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ان دونوں کی تخلیق ہی نہیں ملتی، سبب تخلیق اور مقصد تخلیق ہی ایک نہیں، وہ تخلیق فرمانے والا خالق ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک سبب کے تحت خلق نہیں کیا، ایک مقصد کے تحت خلق نہیں کیا، ایک خمیر سے خلق نہیں کیا، میں نے محمد اور علی جیسے سرداروں کو خلق فرمایا اپنی ذات کی دلیل بنا کر۔ میں نے تمام جن و انس کو خلق فرمایا اپنی عبادت و بندگی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے۔ پھر کیوں جاہل لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ محمد اور علی ہم جیسے؟